اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضروریات کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ جو شخص بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبیب اعظم تسلیم کر لیتا ہے، ان کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، وہ اپنی دینی زندگی بہتر کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی سنوار کر بے شمار کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے صرف اسی ایک نسخے کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنا لیں تو بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد سے مالا مال ہو کر نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے مثالی نمونہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں۔ اس نسخے کا نام تلبینہ ہے۔ اس کے متعلق چند مبارک احادیث مقدسہ اور ساتھ ہی ساتھ اس پر ہونے والی سائنسی تحقیقات پیش خدمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا تھا کہ اس کے لیے جو کا دلیا تیار کیا جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن یہ اس کے لیے از حد مفید ہے۔ اسی مسئلے پر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت میں اس واقعے میں اضافہ یہ ہوا ہے کہ جب بیمار کے لیے دلیا پکایا جاتا تھا تو دلیا کی ہنڈیا اس وقت تک چولہے پر چڑھی رہتی تھی جب تک کہ وہ یا تو تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گرم گرم دلیا مریض کو مسلسل اور بار بار دینا اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس کے جسم میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ پریشانی اور تھکن دور کرنے کے لیے بھی تلبینے کا ارشاد ملتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے میں کوئی وفات ہوتی تو دن بھر افسوس کرنے والی عورتیں آتی رہتی تھیں۔ جب باہر کے لوگ چلے جاتے اور گھر کے افراد اور خاص لوگ رہ جاتے تو وہ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی۔ پھر سرید تیار کیا جاتا، تلبینہ کی ہنڈیا کو سرید کے اوپر ڈال دیتی اور کہا کرتی تھیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ مریض کے دل کے جملہ امراض کا علاج ہے اور دل سے غم کو دور کرتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے معدوں سے غلاظت کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید کھانا سب سے زیادہ پسند تھا۔ مریض کے لیے انہیں اس کے بعد تلبینے سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی۔ اس میں جو کے فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی تھی، مگر وہ اسے گرم گرم کھانے، بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تلبینہ دل کے تمام مسائل کا مکمل علاج ہے۔ تلبینہ مریض کے دل کو سکون دیتا ہے اور وحشت کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل میں بہت تھک جاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلبینہ استعمال کریں۔ تلبینے کا فائدہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ یہ غم کا ازالہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غم اور فکر انسانی جسم کی حرارت طبی کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے دل بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تلبینہ بدن کی حرارت کو بڑھا کر دل کو فرحت بخشتا ہے کیونکہ اس میں مفرح غذائی اجزاء شامل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مغموم کے قوی اعضاء پر خشکی غالب ہونے کی وجہ سے یہ کمزور پڑ جاتے ہیں،
خاص طور پر معدے میں غذا کی کمی کی وجہ سے خشکی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس تلبینے سے ان اعضاء کو تراوت، تقویت اور غذائیت سب ہی چیزیں پہنچتی ہیں اور یہی سب اثرات دل پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تلبینے سے معدے کا نظام بھی درست ہو جاتا ہے، خاص طور پر جس مریض کو جو کی روٹی کھانے کی عادت ہو۔ اہل مدینہ کی غذا بھی جو کی روٹی ہی تھی۔ گندم تو اہل مدینہ کے ہاں نایاب تھی۔ تلبینہ 3 اجزاء پر مشتمل ایک قوت بخش غذائی مرکب کا نام ہے، جس میں جزو اعظم جو ہے اور بقیہ 2 اجزاء دودھ اور شہد ہیں۔ جو کوٹ کر دودھ میں پکائے جاتے ہیں اور شہد کو مٹھاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے بنانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جدید سائنس بھی اس مرکب کو انسانی جسم کے لیے بہت مفید قرار دیتی ہے۔ چنانچہ جو، دودھ اور شہد کی باہمی آمیزش سے جو مرکب تیار ہوتا ہے وہ نہ صرف ایک مفید غذا ہے بلکہ بہت سے امراض کا شافی علاج بھی ہے۔ مثلا دل کی دھڑکن اور بلند فشار خون میں چربی کی زیادتی اور گاڑھا پن، دل کے والوں کی پیچیدگیاں، معدے کی خشکی اور گرمی، معدے کی تیزابیت، نگاہ کی کمزوری، بھوک کی کمی، بیماری کے بعد کی کمزوری، دائمی قبض، حاملہ خواتین کی کمزوری، وساوس اور وحشت قلب، پیشاب کے امراض، خاص طور پر جلن، گردے کا انفیکشن اور پتھری کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے مستقل استعمال سے پتھری بننے کی رفتار میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تلبینہ بوڑھوں، بچوں اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک مفید غذا بھی ہے۔ 1 پاؤ دودھ میں 3 کھانے والے چمچ جو کا دلیا ڈال کر 45 منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیں اور وقفے سے چمچہ ہلاتے رہیں یہاں تک کہ کھیر جیسی بن جائے۔ پھر چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور حسب ذائقہ خالص شہد ملا لیں۔ اگر شہد موجود نہ ہو تو 3 عدد کھجوریں شامل کر لیں۔ بس آپ کے لیے تلبینہ تیار ہے۔ تلبینہ عام طور پر نہار منہ صبح اشراق کی نماز کے فوراً بعد ناشتے کے طور پر کھانا ہی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، مگر اسے کھانے کے بعد کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ ضرور دینا چاہیے تاکہ اس کے مکمل فوائد اور اثرات ظاہر ہو سکیں۔ عام طور پر 1 پیالہ جو کے دلیے یعنی تلبینہ میں اوسطاً 106 کیلوریز پائی جاتی ہیں، جو ایک صحت مند انسان کی صبح سے شام تک ضرورت کے لیے کافی و شافی ہوتی ہیں۔